الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ سورۃ الفلق مکیہ، 5 آیتیں ہیں، 113 نمبر کی 113واں سورت ہے یہ، یعنی اس کے بعد اگلی ایک ہی سورت ہے سورۃ الناس۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس سلسلے کی تکمیل فرمائے۔ یہ دونوں سورتیں معوذتان یا معوذتین کہلاتی ہے، اس کا نام جڑواں نام ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں کل ملا کر 11 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفلق 5 آیتیں، سورۃ الناس 6 آیتیں، ایک ساتھ نازل ہوئی ہے اور ایک ہی پس منظر میں، ایک ہی بیک گراؤنڈ میں ان 11 آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک ہی صورت مانی جانی چاہیے، لیکن یہ 2 الگ الگ صورتوں میں منقسم ہیں اور 2 الگ الگ ناموں سے جانی جاتی ہے، تو باہم جوڑے میں ہیں، دونوں میں رشتہ زوجیت کا ہے، باہمی مناسبت کا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ اس فرق کا لحاظ کرتے ہوئے 2 الگ الگ صورتوں میں اس کو بانٹا گیا ہے۔ میں نے کہا ان دونوں صورتوں کا نام معوذتان ہے یا معوذتین، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈوول کا صیغہ ہے۔ آپ اس کی تشریح سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ لفظ آپ سنتے ہیں بار بار۔ تعوذ کا لفظ سنتے ہیں، تعویذ کا تو سنتے ہی ہیں۔ انشاءاللہ آج کی تفسیر سے یہ لفظ آپ پورے طور پر سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے ایک تو ثلاثی مجرد کا باب ہے اور ثلاثی مزید ہے۔ ثلاثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 حرفی لفظ ہے، اس کے مادہ اصلی جو ہے روٹ ورڈ کے حساب سے طے ہوتا ہے کہ وہ مجرد ہے یا وہ مزید فی ہے۔ تو اگر صرف 3 حرف ہو، حرف زائد نہ ہو، تو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ 3 حرف اصلی ہے لیکن کچھ ایکسٹرا زائد بھی ہے، تو اس کو ثلاثی مزید فی کہیں گے۔ جیسے علم کا لفظ لے لیجئے، ثلاثی مجرد میں یہ آتا ہے علم یعلم، علم ماضی دیکھا جاتا ہے، 3 ہی حرف ہے، باب سمیع یسمع مجرد، اور اس کو ثلاثی مزید فی میں لے جائیں گے تو علم یعلم، علم 4 حرفی ہو گیا، چونکہ ڈبل ہے نا لام، لیکن کیونکہ ایک ہی لام اصل ہے تو اس کو ثلاثی مانا جاتا ہے، یعنی 3 حرف پر مشتمل ہے۔ اب اس کو مد نظر رکھ کر اس حرف کو سمجھیے۔ دیکھیے یہ جو حرف ہے، یہ جو لفظ ہے، بلکہ حرف کیا ہے، یہ لفظ ہے ثلاثی مجرد میں، یہ باب نصر ینصر سے آتا ہے۔ اعاذ یعوذ، کیا ہے؟ اعاذ یعوذ، اس کا معنی ہے پناہ لینا۔ کیا معنی ہے؟ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے،
اور ثلاثی مجرد ہے، باب ہے نصرہ ینصرو، فعل یفعلو. تو ایک استعمال تو یہ ہے اس کا. آذ یعوذ، اس کا معنی پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا. ثلاثی مزید میں یہ 4 بابوں سے آتا ہے. ایک ہے باب افعال، اعاذ یعیذ اعاذتاً. حضرت مریم جب پیدا ہوئی نا تو ان کی ماں نے قرآن میں نقل کیا سورہ مریم میں غالباً، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی ماں نے کیا کہا، میں اس کو یا اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی ذریت کو بھی، اس کی نسل کو بھی شیطان مردود سے. تو اعاذ یعیذ کے معنی پناہ میں دینا، اعاذ یعوذ کا مطلب پناہ لینا، اور اعاذ یعیذ پناہ دینا قرآن میں استعمال ہوا. اعیذھا حضرت مریم کی والدہ نے کہا. ایک تیسرا استعمال ہے ثلاثی مزید فی میں باب تفعیل، عوذ یعوذ تعویذاً. یہ تعویذ کا لفظ آپ سمجھ میں آ جائے گا. عوذ یعوذ تعویذاً، اس کے معنی ہے پناہ میں دے دینا، پناہ میں دے دینا. یعنی باب افعال کا جو معنی ہے اعاذ یعیذ، عوذ یعوذ تعویذاً، اس کا معنی بھی سیم ہو جاتا ہے. عوذ یعوذ تعویذاً، یہ جو تعویذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تعویذ، تعویذ کا مطلب ایسی چیز دے دینا جو اس کو پناہ دے دے، کسی کی پناہ میں دے دینا. اسی سے یہ معوذتان نام پڑا ہے، باب تفعیل. عوذ یعوذ تعویذ، تو اس کا اسم فاعل کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ یہ باب تفعیل. صرف یصرف تصریفا فہو مصرف، یہ اسم فاعل ہے. تو معوذ پناہ میں دینے والی چیز، پناہ میں دینے والی چیز. تو ان دونوں صورتوں کا نام معوذ کیوں ہے؟ یہ معوذتن ہے، معوذتن. اس کا ڈوول ہو گیا معوذتان یا معوذتین، حالت رفع حالت نصبی جری کا فرق کے ساتھ. تو 2 ایسی صورتیں، معوذتان کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 ایسی صورتیں جو انسان کو پناہ میں دیتی ہے. کس کے پناہ میں دیتی ہے؟ اللہ کے پناہ میں. اچھا، پناہ کا لفظ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ پناہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پناہ کا مطلب شیلٹر دینا. کسی کو پناہ دینا مطلب شیلٹر دینا. تو 2 شیلٹر دینے والی صورتیں، یہ معوذتان کا مطلب ہو گیا. اور کسی کو تعویذ لکھ، بعد میں اس کا نام، یہ جو ہم جو سمجھتے ہیں نا دعا تعویذ، وہ الگ چیز ہے، وہ ایک نام پڑ گیا ہے، وہ بعد میں، اصل یہ ہے. اور ایک ہے باب تفاعل، تعوذ. کیا ہے؟ تعوذ. اس کا معنی بھی پناہ لینا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو شارٹ فارم میں تعوذ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اگر کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھول جائے تو آپ اس کو کیسے یاد دلائیں گے؟ بھائی تعوذ پڑھ لو. یا ادھر ادھر کی بات ہوتی ہے تو نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، کہاں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، تعوذ پڑھ لو. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. یہ باب تفاعل کا مصدر ہے. اور ایک باب استفعال میں بھی استعمال کرتے ہیں، استعاذہ. اس کا معنی بھی پناہ طلب کرنا. کیا کرنا؟ پناہ طلب کرنا. قرآن میں ہے فاستعذ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم.
جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ طلب کر لو. یہ استفعال کس سے؟ مردود شیطان سے. اب میں اس کا خلاصہ سمری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے اعاذ یعوذ کے معنی ہے پناہ لینا، تعوذ کے معنی ہے پناہ لینا باب تفعول، استعاذہ کا معنی بھی وہی ہے پناہ لینا. یہ 3 باب ہو گئے. اور اعاذ یعیذ باب افعال کسی کو پناہ میں دینا، اور تعوذ یعوذ باب تفعیل اس کا معنی بھی باب افعال والا کسی کو پناہ میں دینا. تو گویا کہ اس کے سارے استعمالات کو دیکھیں گے تو 2 استعمال ہے، پناہ میں دینا، پناہ لینا، پناہ طلب کرنا. اچھا یہ ہمیں حکم کیوں دیا گیا کہ تم اللہ کی پناہ لو، اللہ کا شیلٹر لو؟ ہر ایسے موقع پر جب شیطان کے حملے کا اندیشہ ہو تو تعوذ کا حکم ہے. میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ تعوذ، پناہ لینے کا حکم ہے. جیسا کہ قرآن کے بارے میں کہ جب آدمی قرآن کھولتا ہے تو شیطان کے حملے کا اندیشہ ہے. بہت ممکن ہے کہ شیطان آپ پر اٹیک کرے، کیونکہ شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا اور قرآن کا کام ہے ہدایت دینا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت دینے والا ہے قرآن، گمراہی پھیلانے والا ہے شیطان. تو قرآن بالکل شیطان کے خلاف، دونوں کا راستہ الگ ہے. شیطان کا راستہ الگ، قرآن کا راستہ الگ. قرآن شیطان کو گوارا نہیں کرتا ہے اور شیطان قرآن کو گوارا نہیں کرتا. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن پڑھے، اس لیے شیطان کی مرضی کے خلاف کوئی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو شیطان بے چین ہو جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر یہ قرآن سے جڑ گیا تو قرآن اس کو ہدایت دے دے گا، اس لیے وہ قرآن سے بھگانا چاہتا ہے اور وہ حملے کرتا ہے، وسوسوں کا شکار بناتا ہے. اس لیے دعا کا حکم دیا گیا. قرآن نے خود کہا کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا شیلٹر لے لو شیطان مردود کے مقابلے میں، ورنہ شیطان تمہیں قرآن سے جڑنے نہیں دے گا، قرآن کے ساتھ رشتہ بنانے نہیں دے گا. اب ہم اللہ کی پناہ کیوں لیتے ہیں؟ ارے نہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، شیطان آئے گا تو میں بھگا دوں گا. نہیں، شیطان کہتے ہیں بڑا طاقتور ہے انسان کے مقابلے میں. ویسے بھی جنات میں سے ہے وہ، اور جن انسان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اور یہ تو ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسٹرا پاور دے رکھا ہے. اس کے پاس اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے جس کو وسوسہ کہتے ہیں. ڈائریکٹ تم شیطان سے بھیڑ جاؤ گے، شیطان کے مقابلے کبھی جیت نہیں پاؤ گے. اب اگر دشمن قوی ہو، آپ سے زیادہ طاقتور ہو، تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ اس قوی کے مقابلے میں اس سے زیادہ جو قوی ہے، اقوا ہے، اس کا سہارا لے لو. کہ اچھا یہ تو پہلوان ہے تو میں تجھ سے بڑا پہلوان لے کے آتا ہوں. یہی عقل مندی ہے. یہ نہیں کہ اس سے بھیڑ جاؤ، اٹھا کے پٹک دے گا. تو ہم نے کہا اچھا شیطان بڑا طاقتور ہے اور پوری سختی کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے، تو میں تو اس سے ہار جاؤں گا. لیکن میرا اللہ کون؟ میرا اللہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. تو میں کیوں نہ اللہ کا سہارا لے لوں، اللہ کی پناہ لے لوں. تو میں اللہ کو شیطان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہوں. اب لڑ لے شیطان اللہ سے. اب جب اللہ کا نام شیطان کے سامنے آتا ہے تو دم دبا کر بھاگتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو بیت الخلاء واش رومس ہوتے ہیں، حشوش، ارے فرمایا حدیث میں ان الحشوش محتضرہ، یہ حشوش حاضر ہونے کی جگہ ہے. اب وہاں پر کون حاضر ہوتا ہے؟ کہتے شیاطین.
شیطان وہاں پر ایسی جگہ، چونکہ شیطان نجس ہے اور نجس جگہوں کو وہ پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کے طبیعت کے مناسب کون سی جگہ ہے؟ یہی ندی، یہ نالے، یہ بیت الخلاء، ٹوائلٹ۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جب تم شیطان کے مکان میں، یہ گویا کہ شیطان کی جگہ ہوئی، جاؤ تو کیا کر لو؟ تعوذ کر لو۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دوسرا تعوذ بتایا گیا، اللہم انی اعوذ بک، یہ اعوذ آیا نا، یہ تعوذ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں، تیرا سلٹر لیتا ہوں شیطان میل اور فیمیل سے، خبث اور خبائث، یہ میل اور فیمیل شیاطین کے لیے دو لفظ استعمال، کہ اللہ مجھے میل ہو یا فیمیل شیطان ہو، اس سے میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ کبھی بھی لگے کہ مجھے برے برے خیالات آتے ہیں، اچانک ہوتا ہے، بالکل آدمی پازیٹیو تھا، اچھا سوچ رہا تھا، ایک دم نیگیٹو سوچنے لگا، برے برے خیالات آنے لگے، تو سمجھ جائے کہ شیطان اٹیک کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کی اہمیت، اور اس سے آپ اس کی فضیلت بھی سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ معوذتان ہے، شیطان کے مقابلے میں پناہ دینے والی صورتیں ہیں معوذ۔ اب یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، الگ الگ نام سے یاد کیجئے، اور دونوں کو کمبائن کر دے تو معوذتان یا معوذتین کے نام کے ساتھ اس کو معنون کر دیجئے، اس کو یہ عنوان ٹائٹل دے دیجئے۔ دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں صورتوں میں بس ایک فرق سمجھ جائے گی، باقی مضمون میں آپ کو یکسانیت نظر آئے گی۔ دونوں کا مضمون تعوذ ہے، پناہ طلب کرنا، پناہ لینا، لیکن جب پناہ مانگتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے پناہ مانگنے والا، جیسے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہا ہوں تو میں مستعیذ بنا، کیا بنا؟ میں کیا کہلاؤں گا؟ مستعیذ، پناہ طلب کرنے والا۔ اور جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، ہم کس کی پناہ طلب کر رہے ہیں؟ اللہ کی، تو اللہ کو کہیں گے مستعاذ بہ۔ اللہ کون ہے؟ کیا ہے؟ مستعاذ بہ، جس کی پناہ لی جا رہی ہے، اور جس سے پناہ لی جائے اس کو مستعاذ منہ کہتے ہیں۔ کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ شیطان سے، تو شیطان کیا ہوا؟ مستعاذ منہ۔ میں مستعیذ، اللہ مستعاذ بہ، اور شیطان مستعاذ منہ۔ دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر قل اعوذ برب الفلق، یہ رب مستعاذ، کیا رب مستعاذ بہ، تو یہاں پر رب کا تذکرہ ایک ہی مرتبہ ہے، اور مستعاذ منہ، من کے بعد جو آتا ہے وہ تین ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات، بلکہ چار، ومن شر حاسد اذا حسد۔ مستعاذ چار ہے، مستعاذ منہ اور مستعاذ بہ، رب کا تذکرہ ایک مرتبہ ہے۔ اور قل اعوذ برب الناس میں دیکھیے، مستعاذ منہ یعنی اللہ کا تذکرہ بار بار، اور مستعاذ بہ یعنی اللہ، تو اس کا تذکرہ بار بار، اور مستعاذ منہ شیطان کا تذکرہ صرف ایک بار۔ قل اعوذ برب الناس، رب الناس کون ہے؟ اللہ۔ ملک الناس کون ہے؟ اللہ۔ الہ الناس کون ہے؟ اللہ۔ اور من شر الوسواس الخناس، اس سے شیطان مراد ہے، تو شیطان کا تذکرہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، لیکن مستعاذ بھی اللہ کا تذکرہ بار بار۔ یہ فرق ہے دونوں صورتوں میں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں۔ باقی آپ کو 11 آیتیں پڑھیں گے، انشاءاللہ مضمون کی یکسانیت سمجھ میں آ جائے گی۔
کل انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. یا اللہ پر تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو غفور ہے، غفار ہے، تو ستار ہے. یا اللہ معاف کرنا، یا اللہ معاف کرنا تیرا کمال ہے. یا اللہ اپنے غفاری صفت کا مظاہرہ فرمائیے اور ہم گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دیجیے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو قوی ہے. یا اللہ تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے. یا اللہ ہم عاجز ہے، ہم قاصر ہے، تو غنی ہے، تو صمد ہے. یا اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ اگر آپ کی نصرت حاصل ہو جائے، مدد حاصل ہو جائے، ہماری دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے، آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے. یا اللہ ذرا سی توجہ ہو جائے گی. یا اللہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. یا اللہ اگر تیری رحمت والی توجہ سے محروم ہو گئے، دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی. یا اللہ توجہ فرمائیے. یا اللہ توجہ فرمائیے. یا اللہ توجہ فرمائیے. رحم فرمائیے، کرم کی نظر فرمائیے، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرمائیے. یا اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ ہم پر بہت بھاری ہے. یا اللہ شیطان کے مقابلے میں اپنی پناہ عطا فرمائیے، اپنی پناہ عطا فرمائیے، اپنی پناہ عطا فرمائیے. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمۃ الاستعاذہ ہے، یہ کلمۃ التعوذ ہے، اس کو قبول فرما لیجئے. شیطان کے مقابلے میں ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ نفس کی شرارتوں سے بچائیے. یا اللہ نفس بھی ہمارا دشمن ہے، یہ برائیوں کا حکم کرتا ہے، نفس کی شرارتوں سے بھی بچا لیجئے. ہماری تمام ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما لیجئے. یا اللہ تمام ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرمائیے. یا اللہ ہماری تمام ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.